بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ موسم سپیڈ کا متبادل انرجی کا پلان گرین ہائیڈروجن پروجیکٹ کی منظوری جدید ٹیکنالوجی سے پانی کو الیکٹرولائز کر کے آکسیجن اور ہائیڈروجن کو الگ کیا جائے گا۔ گرین ہائیڈروجن پروجیکٹ سے $38 ملین زر مبادلہ کی بچت ہوگی، 10,000 افراد کو روزگار ملے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ کو بریفنگ۔ صدارت خصوصی اجلاس میں پنجاب میں متبادل انرجی کے طور پر گرین ہائیڈروجن منصوبے کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ مستقبل میں متبادل انرجی کے طور پر گرین ہائیڈروجن کا استعمال ناگزیر ہے۔ گرین ہائیڈروجن ماحول دوست اور بہترین متبادل انرجی ہے۔ سیکٹری انرجی نے گرین ہائیڈروجن پروجیکٹ کے بارے میں بریفنگ دی۔ اجلاس میں گرے، بلو اور گرین ہائیڈروجن انرجی کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں گرین ہائیڈروجن پروجیکٹ سے $38 ملین مبادلہ کی بچت ہوگی۔ 8 سے 10,000 افراد کے لیے ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ صوبائی وزیر احسن تنویر، چیئرمین PND، سیکٹری انرجی، سیکٹری فائنانس اور متعلقہ حکام بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ پنجاب کی موسم سپیڈ نے مزید سپیڈ پکڑ لی۔ لاہور شہر میں نیا میگا پروجیکٹ لانے کا فیصلہ۔ LDA نے کریم بلاک انڈر پاس، کریم بلاک ملتان روڈ سگنل فری کوریڈور فیز 1 کا PC1 تیار کر لیا ہے۔ پنجاب حکومت کو منظوری کے لیے ارسال کر دیا گیا۔ LDA کے PC1 کے مطابق منصوبے پر 2,95,50,00,000 روپے لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ منصوبے میں کریم بلاک چوک میں فل ہائٹ انڈر پاس بنایا جائے گا۔ انڈر پاس کا رخ کریم بلاک سے نہر کی جانب دونوں اطراف ہوگا۔ منصوبے میں کریم بلاک سے آگے راؤنڈ اباؤٹ پر دونوں اطراف پروٹیکٹڈ یو ٹرنز بنائے جائیں گے۔ LDA نے PC1 محکمہ ہاؤسنگ کو ارسال کیا، جس کے بعد PND کو ارسال کیا گیا۔ منصوبہ میں کینال تا ملتان روڈ فیز 1 کو سگنل فری کیا جائے گا۔ فیز 2 میں ملتان روڈ سے موٹر وے تک نیا کوریڈور بنایا جائے گا۔ LDA کو پہلے فیز 1 پر کام کرنے کا ٹاسک سونپا گیا ہے۔ PC1 منظوری کے بعد LDA منصوبے کا ٹینڈر جاری کرے گا۔ PC1 کو آئندہ PND اجلاس میں باقاعدہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ منصوبے کی تکمیل سے ملتان روڈ سے فیروز پور روڈ تک سگنل فری کوریڈور بن جائے گا۔ سموگ اور آلودگی کے لیے شکنجہ تیار۔ محکمہ ماحولیات نے 2 سالہ پلاننگ مکمل کر لی۔ آئندہ سال بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جائے گا۔ شجر کاری کے منصوبے کو بڑھایا جائے گا۔ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم کی جلد تنصیب ہوگی۔ 2025 تک لاہور میں آلودگی کا گراف نیچے آئے گا۔ پنجاب بھر میں ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم کی تنصیب کو رواں سال مکمل کرنے کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ 2025 تک لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالا اور ملتان میں آلودگی کم کی جائے گی۔ اس طرح گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں 25% تک کمی لائی جائے گی۔ 2025 تک پنجاب میں 20% گاڑیوں کی فٹنس کو مکمل کیا جائے گا۔ بڑے شہروں میں شجر کاری کے منصوبے کو بڑھایا جائے گا۔ آئندہ سال تک پنجاب بھر میں بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جائے گا۔ پلان کے مطابق 2025 تک پارکس کے لیے مختص جگہوں پر پارکس کے قیام کو مکمل کیا جائے گا۔ پنجاب میں پانی کے تحفظ کی پالیسی پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ کم آلودگی پھیلانے والی پیٹرولیم مصنوعات کے استعمال پر توجہ دی جائے گی۔ صنعتی علاقوں اور ٹریفک کے سیکٹرز میں ڈیکاربنس کے اقدامات کو سراہا جائے گا۔ صنعتی علاقوں اور ٹریفک کے سیکٹرز میں ڈیکاربنائز کے اقدامات کو سراہا جائے گا۔ سالڈ ویسٹ کو مؤثر طریقے سے ٹھکانے لگانے کی پالیسی پر عمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لبرٹی پولیس خدمت مرکز کا دورہ۔ دوبارہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کی مدت 2 ہفتے کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے شہریوں کی لائسنس کی تجدید کے حوالے سے تاخیر کی شکایات پر ازالے کے احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی لبرٹی پولیس خدمت مرکز پہنچے۔ وزیر اعلیٰ مرکز کے داخلی راستے پر ہجوم دیکھ کر رک گئے اور باری باری شہریوں سے گفتگو کی۔ ایک نوجوان کی طرف سے سردی کی نشاندہی پر خدمت مرکز کے باہر انتظار کے لیے کنوپی اور انگیٹھی رکھنے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے شہریوں سے لائسنس کے اجرا سے متعلق صورتحال کے بارے میں دریافت کیا۔ شہریوں نے کئی گھنٹوں سے انتظار کرنے کی شکایات کی۔ محسن نقوی نے شہریوں کی شکایات حل کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا 25 دسمبر سے خدمت سینٹر کا وزٹ کرنے والے شہری پیش کی ٹائم لے سکیں گے۔ لائسنس اور لرنر کی اپلیکیشن موبائل پر جلد انسٹال کرنے کی سہولت میسر ہوگی۔ شہری ویب سائٹ کے ذریعے لائسنس بنوا سکتے ہیں۔ خدمت مراکز کی طرح چند ہفتوں میں تھانوں کا ماحول بھی بدلا ہوا دیکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مرکز کے مختلف کاؤنٹرز کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انسپکٹر جنرل پولیس، CCPO اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ حکومت کا شعبہ صحت میں ایک اور انقلابی اقدام۔ ٹیچنگ اسپتالوں میں مکینیکل، الیکٹریکل، پلمبنگ سروسز فراہم کرنے کا فیصلہ۔ تمام اسپتالوں میں سروسز کا جدید نظام رائج ہوگا۔ 1 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ حکومت پنجاب نے صوبہ بھر کے ٹیچنگ اسپتالوں میں مکینیکل، الیکٹریکل اور پلمبنگ سروسز فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیچنگ اسپتالوں میں الیکٹریکل، مکینیکل اور پلمبنگ سروسز پر 1 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ تمام ٹیچنگ اسپتالوں میں مکینیکل، الیکٹریکل اور پلمبنگ سروسز کا
जदीद निज़ाम राइज होगा। टीचिंग अस्पतालों की देखभाल न होने से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सीवरेज वाटर सप्लाई सर्विसेज के संगीन मसाइल का सामना रहता है। आपको बताते चलें कि अस्पताल में इलाज होगा। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीज 18 रोज से परेशान थे। रियासत रेट कायम रखेगी। निगरान वज़ीर आला का अल्टीमेटम काम कर गया। सरकारी अस्पतालों में हड़ताल खत्म। ओपीडीज़ कल से मामूल के मुताबिक खुलेंगी। जनरल जिना गंगाराम न्यू सर्विसेज अस्पताल में इलाज होगा। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीज 18 रोज से परेशान थे। रियासत रेट कायम रखेगी। निगरान वज़ीर आला का अल्टीमेटम काम कर गया। सरकारी अस्पतालों में हड़ताल खत्म। ओपीडीज़ कल से मामूल के मुताबिक खुलेंगी। जनरल जिना गंगाराम न्यू सर्विसेज अस्पताल में इलाज होगा। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीज 18 रोज से परेशान थे। हुकूमत का शोबे सेहत में एक और इनकलाबी इकदाम। टीचिंग अस्पतालों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग सर्विसेज फराहम करने का फैसला। तमाम अस्पतालों में सर्विसेज का जदीद निज़ाम राइज होगा, जबकि 1 अरब रुपया खर्च होगा। हुकूमत पंजाब ने सूबा भर के टीचिंग अस्पतालों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग सर्विसेज फराहम करने का फैसला किया। टीचिंग अस्पतालों में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और प्लम्बिंग सर्विसेज पर 1 अरब रुपये खर्च होंगे। तमाम टीचिंग अस्पतालों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग सर्विसेज का जदीद निज़ाम राइज होगा। टीचिंग अस्पतालों की देखभाल न होने से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सीवरेज वाटर सप्लाई सर्विसेज के संगीन मसाइल का सामना रहता है। ताहम जदीद निज़ाम राइज करके ये सर्विसेज बिला तात्तुल फराहम की जाएंगी। महंगाई ने सफ़ेद पोश तबके का भुरकस निकाल दिया। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 18 रुपये किलो महंगा, 463 रुपये किलो में फ़रोख्त। अंडे 2 रुपये इजाफे से 344 के दर्जन हो गए। मछली 50 रुपये महंगी, 500 रुपये किलो तक फ़रोख्त। महंगाई की बदतरीन लहर और गिरां फरोशी ने गरीब और सफेद पोश तबके के लिए जीना भी मुश्किल बना दिया है। सस्ता प्रोटीन ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 18 रुपए महंगा होकर 468 रुपए, फार्मी अंडे 2 रुपए इजाफे से 344 रुपए दर्जन हो गए। आम खाई जाने वाली समुद्री प्रोटीन राहू मछली छोटे कांटे वाली 250 से 350 रुपए और बड़े कांटे वाली 450 से 500 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हुई। अंडे वगैरह जो अभी हमारी पहुंच से अब दूर हो गए हैं। अब देखें ना कि अंडे अब मेरा ख्याल 360 रुपए दर्जन है। तो इससे पहले जो थे उससे पहले वो तकरीबन 200-250 के करीब थे। पहले इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी, लेकिन जो अब एक गरीब मुलाजम कोई चीज़ अफोर्ड कर ही नहीं सकता। यूटिलिटी स्टोरों और ओपन मार्केट में आटा भी बदस्तूर महंगा फरोख्त होता रहा। 10 किलो का थैला 1420 और 20 किलो का 28 रुपए तक बेचा जा रहा है। यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी 15 रुपए महंगी होकर 155 रुपए फी किलोग्राम हो गई। सब्जियों और फलों के दाम भी मुकर्रर रेट से ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं। सिंहपुरा मंडी में भी गिरां फरोशी का जिन बेकाबू नजर आया। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर की 8 अहम शाहराहों का बनाव सिंगार। ब्लॉक चौक टाउनशिप, गजान रोड, जौहर टाउन और इम्तियाज रोड का पैचवर्क। मेन सर्कुलर रोड, शाहजहां रोड, घड़ी शाहू पर 40% काम मुकम्मल हो चुका है। डीसी लाहौर राफिया हैदर निगरान हैं। शहर की 8 अहम शाहराहों की बेहतरी और मुरम्मत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विंग मुतहर्रिक है। असिस्टेंट कमिश्नर, मेट्रोपॉलिटन अफसरान और दीगर अमले की निगरानी में काम जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना था कि अब तक काबिल मुरम्मत सड़कों पर 18,000 स्क्वायर फीट पेच वर्क किया जा चुका है। ब्लॉक चौक टाउनशिप में 40% काम मुकम्मल कर लिया गया। गजान रोड, जौहर टाउन पर 80%, पीर गाजी रोड, इचरा पर 60% काम मुकम्मल कर लिया गया है। इम्तियाज रोड पर 70% और शाहजहां रोड, गड़ी शाहू पर 40% काम मुकम्मल है। जबकि मेन सर्कुलर रोड, लारी अड्डा पर पेच वर्क का काम 40% मुकम्मल कर लिया गया। अरी रोड, सांदा पर 90% और डेविस रोड पर 80% काम मुकम्मल है। बिजली बिलों की अदायगी के लिए सार्फिन को रिलीफ, बिलों की अकसात करा सकेंगे। शराइत में तरमीम कर दी गई है। सार्फिन को बकाया जात की 2 से 3 अकसात कराने की इजाज़त। मौजूदा बिल पर अकसात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। लेस्को ने फैसला रिकवरी मुतासर होने पर किया है। जानब से बिजली के बिलों की इकसात पर पाबंदी की कड़ी शराइत में तरमीम करके बकाया जात की इकसात करने की इजाजत दे दी गई। ताहम करंट बिल पर इकसात करने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ज़राए के मुताबिक लेस्को ने घरेलू सार्फिन के बिलों की रिकवरी मुतासिर होने पर फैसला किया, क्योंकि सार्फिन के बिलों की अदायगी भी नहीं हो रही थी, जिस पर बिजली मुनक़ता करने से कंपनी के डेट डिफॉल्टर्स की तादाद में इजाफा हुआ। डेट डिफॉल्टर्स की तादाद कम करने और रिकवरी शरह बढ़ाने के लिए फैसला किया गया। ऑनलाइन की बजाय मैनुअल बिलों के इजरा का भी आगाज कर दिया गया और मुख्तलिफ दफातर में बैंक्स को मैनुअल बिल्स वसूल करने की इजाजत भी दे दी गई। पैसों की चमक ने एक्साइज के कंप्यूटर सिस्टम को भी मात दे दी। मालिक की अदम मौजूदगी
عدم دستیابی پر نمائندے کو اتھارٹی دے کر گاڑی ٹرانسفر کرانے میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں۔ انسپیکٹر نے ایک ہی شناختی کارڈ پر 145 اور ایک پر 74 گاڑیاں ٹرانسفر کی ہیں۔ کی عدم موجودگی پر گاڑیوں کی ٹرانسفر میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں سامنے آ گئیں۔ انکوائری حکام کے مطابق ایکسائز حکام نے گاڑی مالک کی وفات، مالک بیرون ملک موجودگی یا زیادہ عمر کے شہری کے انگوٹھے کا عکس نہ ملنے کی وجہ سے کسی اور کو ٹرانسفر کی اتھارٹی دینے کے قانون کی دھجیاں اڑا دیں۔ ایک ہی نمائندے نے اپنے شناختی کارڈ نمبر سے 145 گاڑیاں مالکان سے اتھارٹی لے کر گاڑیاں ٹرانسفر کروائیں اور ایک نمائندے کے نام سے 74 گاڑیاں ٹرانسفر کر دی گئیں۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران 2898 گاڑیاں مالکان سے اتھارٹی ملنے کے بعد نمائندوں نے ٹرانسفر کروائیں۔ 2818 گاڑیاں لاہور سے ٹرانسفر کی گئیں۔ انسپیکٹر یاسین ریاض نے 2343 گاڑیاں، رضا وٹو نے 354، امجد بھٹی نے 67 اور نذیر احمد نے 54 گاڑیاں ٹرانسفر کی۔ ایک ہی شناختی کارڈ پر 145 اور ایک پر 74 گاڑیاں ٹرانسفر کرنے پر انکوائری میں ای ٹی او اور انسپیکٹر یاسین ریاض کی غفلت پائی گئی ہے۔ ای ٹی او منظر خالد اور انسپیکٹر یاسین ریاض کو معطل کر کے پیڈ ایکٹ کے تحت کارروائی کی سفارش کرتے ہوئے ڈی جی ایکسائز کو رپورٹ بھجوا دی گئی ہے۔ لاہور میں متعدد ایس ایچ اوز کے تقرر و تبادلے۔ عاصم جہانگیر ایس ایچ او اسلام پورہ تعینات، جاوید قریشی پرانی انارکلی، محمد امین لوئر مال مقرر، عمران پاشا ہڈیارہ اور میاں تحسین شاہدرہ ٹاؤن سے ایس ایچ او شاہدرہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ سہیل شہزاد ایس ایچ او ریس کورس مقرر کیے گئے ہیں۔ لاہور میں متعدد ایس ایچ اوز کے تقرر و تبادلے۔ عاصم جہانگیر ایس ایچ او اسلام پورہ تعینات، جاوید قریشی پرانی انارکلی، محمد امین لوئر مال مقرر، عمران پاشا ہڈیارہ میاں تحسین شاہدرہ ٹاؤن سے ایس ایچ او شاہدرہ تعینات اور سہیل شہزاد ایس ایچ او ریس کورس مقرر کر دیے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری افسران کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کی نوٹیفکیشن معطل کر دیے ہیں۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کیس پر لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے پی ٹی آئی کے عمیر خان نیازی کی درخواست پر 5 صفحات کا تحریری حکم جاری کیا۔ فیصلے کے متن کے مطابق درخواست گزار وکیل نے الیکشن ایکٹ 2017 کی مختلف شقوں کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا۔ درخواست گزار نے الیکشن کمیشن کی جانب سے شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کروانے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل اور الیکشن کمیشن کو معاونت کے لیے 27A کا نوٹس جاری کیا۔ تحریری حکم میں کہا گیا کہ بلا شبہ الیکشن کے انعقاد میں قوم کے اربوں روپے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر بڑی سیاسی جماعتیں انتخابی نتائج ماننے سے انکار کریں گی تو تمام پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ معاملے کی اہمیت اور قانونی نکات کی تشریح کے لیے لارجر بینچ بنانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ تحریک انصاف کے سابق چیئرمین کے وکیل شیر افضل مروت لاہور ہائی کورٹ سے واپس جاتے ہوئے گرفتار۔ شیر افضل مروت کو MPO 3 کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت کو پولیس نے اس وقت حراست میں لیا جب وہ لاہور ہائی کورٹ سے واپس جا رہے تھے۔ پولیس نے انہیں لاہور ہائی کورٹ کے مرکزی گیٹ کے باہر GPO چوک سے گرفتار کر لیا۔ پولیس اور وکلا میں دھکم پیل بھی ہوئی۔ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت لاہور ہائی کورٹ پہنچے تھے، جہاں انہوں نے تحریک انصاف کے وکلا سے ملاقات کی تھی۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے وکلا ان کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ کا کم از کم اجرت کی ادائیگی یقینی بنانے کا حکم، ادائیگی نہ کرنے والے آجروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ پنجاب بھر سے اجرت کے ادائیگیوں پر مفصل رپورٹ طلب۔ محسن نقوی نے کہا کہ انڈسٹری اور دیگر ادارے کم از کم اجرت ادا کرنے کی ذمہ داری پوری کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میں مزدور کی اجرت اور ادائیگیوں پر اہم اجلاس ہوا، جس میں صوبائی وزیر MS تنویر، سیکرٹری لیبر، ایڈیشنل سیکرٹری لیبر، ڈائریکٹر جنرل لیبر، سیکرٹری کم از کم ویجز بورڈ، کمشنر پیشی اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پنجاب بھر سے اجرت کی ادائیگیوں پر مفصل رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ انڈسٹری اور دیگر ادارے کم از کم اجرت ادا کرنے کی ذمہ داری پوری کریں۔ کم از کم اجرت پر عمل درآمد نہ ہونا انتہائی افسوسناک امر ہے۔ حکومت مزدور اور محنت کش کو اس کا حق ادا کرنے کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات کرے گی۔ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ۔ نون لیگ اور IPP کی کمیٹیوں کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پر مشترکہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نون لیگ کی طرف سے سردار ایاز صادق، سعد رفیق، عطا طاہر، ملک احمد خان، جبکہ IPP کے اسحاق خاکوانی، اون چودھری اور نعمان لنگڑیال شریک ہوئے۔ اجلاس میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے مشاورت کی گئی، جبکہ IPP نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے فہرست نون لیگ کمیٹی کے حوالے کر دی۔ IPP اور لیگی رہنماؤں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے مختلف آپشنز پر غور بھی کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ملک احمد خان کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی پٹیشن پر کل جو عدالت کا فیصلہ سامنے آیا، اس سے لگتا ہے کہ PTI انتخابات ملتوی کرانا چاہتی ہے۔ جو کل کورٹ کا ایک فیصلہ ہے
یہ پٹیشن پی ٹی آئی کی پٹیشن ہے جو انتخابات کو روکنے کے لیے، اور اس کی ایک تاریخ ہے. یہ آپ کے سامنے آج یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ آروز کا یہ جو انتخاب ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے ایگزیکٹو میں سے جو آروز لیے ہیں یہ لینا درست نہیں ہے. تو میں آپ کی توجہ صرف اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جو الیکشن لاز ہیں اس کے سیکشن 51 میں یہ تفصیل درج ہے کہ الیکشن کمیشن آروز کن کو تعینات کر سکتا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن اپنی صوابدید رکھتا ہے کہ وہ کن کو الیکشن میں آروز کا یہ فریضہ سونپتا ہے. اب ان کی تنقید کے نتیجے میں پھر ایک کمیشن. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے فلپائن کی سفیر کی ملاقات. نرسنگ، فارماسیوٹیکل اور میڈیکل کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں ہونے والی ملاقات میں فلپائن کے اعزازی کونسل فہد شیخ، صوبائی وزیر عامر میر، ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور دیگر حکام بھی موجود تھے. ملاقات میں پنجاب پولیس اور فلپائن کی پولیس کے درمیان پیشہ ورانہ مہارتوں کے تبادلے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا. پنجاب اور فلپائن کے درمیان نرسنگ ٹریننگ کے لیے MOU کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے. فلپائن پنجاب سے 1000 طالبات کو نرسنگ ٹریننگ بھی دے گا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی فلپائنی اور پنجاب کی یونیورسٹیز کے طلباء کے لیے باہمی داخلوں کی تجویز پر فلپائنی سفیر نے اتفاق کیا. کمشنر لاہور اور DG LDA محمد علی رندھاوا کا ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر کے ہمراہ LDA 1 ونڈوز اور شفٹنگ سیل کا دورہ شہریوں سے مسائل دریافت کیے اور ورکنگ پر فیڈ بیک لیا. کمشنر اور DC نے 1 ونڈو سیل میں آئے شہریوں سے ان کے مسائل کے بارے میں دریافت کیا. ڈائریکٹر 1 ونڈو نے 1 ونڈو سیل کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی. کمشنر کا کہنا تھا کہ LDA ونڈو سیل میں پرائیویٹ سیکٹر کی طرز پر ریفارمز کا سلسلہ جاری ہے. کمشنر اور DC لاہور نے شفٹنگ سیل کا بھی دورہ کیا اور ورکنگ کا جائزہ لیا. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ احمد پولیس ملازمین کے بچوں کے لیے زیر تعمیر ڈے کیئر سینٹر کا دورہ کیا. ڈے کیئر سینٹر کے تعمیراتی کاموں کا ٹائم لائن کے اندر مکمل کرنے کا حکم بھی دیا. IG پنجاب کا کہنا تھا کہ ڈے کیئر سینٹر میں لیڈی پولیس افسران اور اہلکاروں کی کم سن بچوں کی بہترین نگہداشت کی جائے گی. جبکہ اس موقع پر IG پنجاب نے پولیس لائنز ویلفیئر ہسپتال میں ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو طبی سہولیات کی فراہمی کا بھی جائزہ لیا ہے. CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ نے تھانہ مستی گیٹ کا دورہ کیا. اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا. SSP آپریشن سید علی رضا، ASP نولکھا شازیہ اسحاق اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے. CCPO لاہور کو پیشہ ورانہ امور کے بارے میں بریف کیا گیا. CCPO لاہور نے تھانے میں فرنٹ ڈیسک سائلین کی درخواستوں پر ہونے والی کارروائی سمیت صفائی ستھرائی اور دیگر امور کا جائزہ لیا. بلال صدیق کمیانہ نے SHO انویسٹیگیشن آفس اور دیگر شعبوں کا بھی معائنہ کیا. تھانے میں صفائی ستھرائی کے اعلیٰ معیار یقینی بنانے کی ہدایت. CCPO کا کہنا تھا کہ تھانوں میں سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سستی. آئندہ سال بھی سرکاری اسکولوں میں مفت درسی کتب کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ. محکمہ تعلیم کی جانب سے تاحال مفت درسی کتب کی ڈیمانڈ نہ مانگی جا سکی. محکمہ تعلیم کی جانب سے تاحال سرکاری اسکولوں سے مفت درسی کتب کی فراہمی کے لیے بچوں کا ڈیٹا اکٹھا نہ کیا جا سکا. نیا تعلیمی سال شروع ہونے میں صرف 3 ماہ باقی رہ گئے. اساتذہ کا کہنا ہے کہ محکمہ تعلیم کی سستی کے باعث درسی کتابوں کی پرنٹنگ کا کام شروع نہیں کروایا جا سکا. کتابوں کی بروقت چھپائی نہ ہونے سے آئندہ تعلیمی سال میں بھی ہزاروں بچوں کے مفت درسی کتب سے محروم ہونے کا خدشہ ہے. گزشتہ سال بھی کتابیں کم پڑ جانے سے مختلف کلاسز کے ہزاروں بچوں کو اردو بازار سے کتابیں خریدنا پڑی تھیں. لاہور میں ہر سال 30 لاکھ سے زائد کتابیں درکار ہوتی ہیں، لیکن رواں تعلیمی سال میں 29 لاکھ کتابیں ہی فراہم کی جا سکیں، جس کے باعث شہر کے اسکولوں میں 1 سے 1.5 لاکھ کتابوں کی قلت رہی. اسکول سربراہان کا کہنا ہے کہ کتابوں کی ڈیمانڈ کے حوالے سے ابھی تک کوئی لیٹر موصول نہیں ہوا. مزید تاخیر کی گئی تو آئندہ سال بچوں کو مفت درسی کتب نہیں مل سکیں گی. دوسری جانب اسکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ PMIU آئندہ سال کتابوں کی فراہمی کے حوالے سے بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہے. پاکستان نیوی کے زیر اہتمام چھٹی میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ کی اختتامی تقریب. چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا کہنا ہے مضبوط میری ٹائم سیکٹر پائیدار معاشی مستقبل کی بنیاد ہے. پاکستان نیوی کے زیر اہتمام چھٹی میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ ہوئی. اختتامی تقریب میں چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ مضبوط میری ٹائم سیکٹر پائیدار معاشی مستقبل کی بنیاد ہے. میری ٹائم سیکٹر کی مدد سے پاکستان کی حالیہ اقتصادی صورتحال میں بہتری لائی جا سکتی ہے. بیکن ہاؤس نیو لینڈز کیمپس کے زیر اہتمام نمائش کا انعقاد کیا گیا. IPDP اور IBMYP پرسنل پروجیکٹس ڈسپلے کیے گئے.
साउथ न्यूजीलैंड कैंपस में नुमाइश मुनाकिद की गई। स्कूल के IBDP और IBMYP के तलबा ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पेश किए। नुमाइश में कपड़े, हैंडमेड बर्तन, खेलों का सामान, घर की सजावट का सामान समेत दीगर स्टॉल्स भी लगाए गए। पर्सनल प्रोजेक्ट लीडर अनम सईद ने तलबा की रहनुमाई की। तलबा का कहना था कि हम अपने शौक से मुंसलिक एशिया पर तहकीक और तालीम से तामीर तक के सफर को पर्सनल प्रोजेक्ट डिस्प्ले में पेश किया है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई लाहौर के शाही किला पे, उसके कल्चर पे, और लोग वहाँ पे कैसे आजकल टूरिस्ट एरिया बना दिया है और लोग वहाँ पे पैसे भी काफ़ी कमा रहे हैं टूरिस्ट एरियाज में, because लोग काफ़ी ओवरसीज आते हैं। Basically the application has tutorials and guidelines on specific techniques and skills for football. I've pushed the application to local areas in Pakistan. ये MYP 5 की एक रिक्वायरमेंट होती है जिसके अंदर बच्चे अपना कोई भी एक पैशन लेके, जिसके अंदर ओवरऑल IB 1 ईयर का प्रोजेक्ट होता है। हम इसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। वाइस प्रिंसिपल फाखिरा शाहिद का कहना था कि स्कूल IBDP और IBMYP के शोबे से मुंसलिक है। यहाँ पे हम 3 IB के प्रोग्राम हैं जो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए हैं, PYP, प्राइमरी ईयर्स, मिडिल ईयर्स एंड DP। सो जो आज की एग्जीबिशन है ये मिडिल ईयर्स प्रोग्राम और DP प्रोग्राम के लिए है। तकरीब में MYPDP हेड आसिमा अमानत, MYP कोऑर्डिनेटर फातिमा अली ने शिरकत की। स्कूल के तलबा और वालिदैन भी शरीक हुए। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42। इंटर बोर्ड गर्ल्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप के इफ्तिताही मैच में पेशावर ने बन्नू को शिकस्त दे दी। वीमेन प्लेयर्स कहती हैं कि ख्वातीन बास्केटबॉल की तरक्की के लिए इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। इंटर बोर्ड गर्ल्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप नश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में शुरू हो गई। इफ्तिताही मैच में पेशावर बोर्ड ने बन्नू बोर्ड को शिकस्त दे दी। पेशावर की खिलाड़ी पूरे मैच में मुखालिफ टीम पर हावी रहीं। इवेंट में शरीक ख्वातीन बास्केटबॉल खिलाड़ियों का कहना था कि चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की खुशी है। ऐसे इवेंट्स होंगे तो ही खेल तरक्की करेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा माहौल है कि लड़कियों और लड़कों में कोई फर्क नहीं है। हम लोग भी इसी तरह खेलते हैं और अल्लाह का शुक्र है, बहुत मजा आता है यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने के लिए। ऐसी चैंपियनशिप्स एक्चुअली हम जैसे स्टूडेंट्स को आगे आने का बहुत मौका देती हैं और हम बहुत थैंकफुल हैं कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, क्योंकि यहीं से गुजर के हर प्लेयर बड़ा प्लेयर बनता है। बन्नू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की मेजबानी में होने वाली चैंपियनशिप में 6 बोर्ड्स की टीमें हिस्सा ले रही हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।